السلام علیکم. خوفناک سچ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر. آج جن دو موضوعات پر میں بات کرنا پسند کروں گا، ایک تو امریکی صدارتی انتخابات اور دوسرا سوشل میڈیا پر بڑھتی ہوئی پرائیویسی کی انفرنجمنٹس بڑی خطرناک حد تک. سب سے پہلے میں اقبال جعفری صاحب میرے بڑے ایلڈر ہیں، بڑے ایمیننٹ لائر، یہاں یو ایس میں بھی ان کا لا پریکٹس کا بہت زبردست ریکارڈ ہے، بٹ وہ پاکستان کی خدمت کے لیے پاکستان چلے گئے اور آج بیچارے پھنس کے بیٹھے ہیں بہت سارے اور عظیم پاکستانیوں کی طرح، جن کو اگر چانس ملتا تو شاید پاکستان کے لیے وہ بہت کچھ کر جاتے. میں کل ہی ایک دوست ہمارا کامن فرینڈ اس ویلاگ پہ کہہ رہا تھا کہ اگر فروغ نسیم صاحب کی جگہ اقبال جعفری لا منسٹر ہوتے اور شہزاد اکبر کی جگہ آپ ایسٹ ریکوری میں ہوتے نیب کی، تو شاید معاملات کچھ بہت مختلف ہوتے. لیکن یہی پاکستان کا المیہ رہا ہے کہ طاقتور شخص جو ہیں وہ کبھی بھی فیئر سسٹم پہ بلیو نہیں کرے گا، وہ خواہ چاہے ملٹری ہو یا پولیٹیکل پارٹیز ہو. ملٹری اس لیے ریلیٹیولی کم بلیم کیا جا سکتا ہے کہ ملٹری کا تو یہ پلیزنگ رول ہی نہیں ہے بالکل بھی، ٹھیک ہے جی، وہ تو بالکل رائٹ ونگ کی طرح ہے. اور جیسے کہ انہی دوست نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ میں بہت چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب آرمی میں تھے، تو اس وقت جب پہلا مارشل لا 58 میں لگا تو میں نے کہا کہ یہ مارشل لا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو کہتے کہ میرے والد نے کہا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے نو لا. یو سی، یہ پھر بیونڈ لا اسپیکٹرم ہے جس میں پھر کام کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی یہ جو لبرل ڈیموکریٹک سرمایہ کارانہ نظام ہے، جمہوری سرمایہ کارانہ نظام، انفارچونیٹلی معاملہ خراب ادھر سے ہوا جب انہوں نے مادر پدر آزادی اور انہوں نے اخلاقیات کو ٹوٹلی اپنے پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے پامال کیا. انسانی قدروں کو، اخلاقیات کو، قانون کو، سب کی انہوں نے دھجیاں بکھیری. اور آج دیکھیں پاکستان کدھر بیٹھا ہے کہ طلال چودھری ایک بڑا پائنیئر نواز شریف کا، وہ آج ایک اپنی ہی پارٹی کی بیوہ ایم این اے کے بھائیوں سے کٹ کھا کر ایک ہسپتال میں پڑا ہے. یہ ہماری موریلٹی ہے. تو اقبال جعفری صاحب کی بات بریف، انہوں نے کل کے ویلاگ دیکھا میرا، اور انہوں نے کہا کہ مزید انہوں نے بتایا کہ دراصل کوہ نور کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے اسے کنٹیسٹ کیا تھا کہ یہ جو تخت لاہور ہے یہ اس کی ملکیت ہے اور یہ مغل بادشاہ کا تھا، یس مونک کا تھا. تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں اس کو لنڈن لے جایا گیا، جو کہ غلط تھا. جب دیکھیں برٹش کراؤن نافذ ہوا، ایز اے کالونی اسے بنایا گیا آفٹر ایسٹ انڈیا کمپنی، تب تو چلو کچھ سوورن حیثیت تھی برٹش کراؤن کی، ٹھیک ہے جی، اور آپ اسے لے جا سکتے تھے. لیکن شارٹ آف دیٹ جب ایسٹ انڈیا کمپنی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں تھی تو وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی. یہ بالکل غلط ہوا. تو ان کا یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ sovereign country should have entity should have claimed it. sovereign entity نے نہیں کلیم کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی بدماشی سے اٹھا کے لے گئی. اب آپ دیکھیں کبھی کسی پاکستانی کو توفیق ہوئی ہے کہ اس معاملے کو اٹھائے؟ یہ وکیل ہی آپ دیکھ لیں. اقبال جعفری صاحب کی ایک اور بہت بڑی ججمنٹ ہے، انہوں نے جو اسٹیمپ پیپر پہ ریلیف کورٹ فی انہوں نے ختم کروائی کہ بھئی اس کا کیا مطلب، یہ تو اسٹیٹ از باؤنڈ ٹو پرووائڈ جسٹس اینڈ ریلیف ٹو دا پارٹیز، ٹھیک ہے جی. اس پہ بھی پتہ نہیں امپلیمنٹیشن یا نہیں. اقبال جعفری صاحب کی کافی ساری بہت زبردست پٹیشنز ہیں. کشمیر کے مسئلے میں بھی ان کا بنیادی جو نقطہ ہے وہ بہت اچھا ہے کہ راجہ کے ساتھ پری پارٹیشن جو ڈیل ہوئی تھی پیسوں کے عوض اس کو کشمیر ہینڈ اوور کرنا، that again wasn't a sovereign deal.
دیکھیں آپ اس طرح کسی لینڈڈ اینٹی کو نہیں بھیج سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا وہ بلوچ کہتا ہے مری کہتا ہے ویڈیو پہ کہ آؤ امریکہ آ کے لے لو بلوچستان اور ہم بھی انجوائے کریں آپ بھی انجوائے کریں, which is not possible. It's not a sell-out stuff. There are no more imperial annexations or colonies. Okay? You can't. آپ کیسے کسی کو بھیج سکتے ہیں؟ اچھا جی بل گیٹس کو آپ بلوچستان بھیج دیں. یو سی ادھر تو ایک کارپوریٹ اینٹی ٹک ٹاک ہے جو چائنا بیسڈ ہے, چائنا کی ہے, اس کے امریکن رائٹس پہ جھگڑا پڑا. پہلے تو ٹرمپ نے سوچا کہ اس کو بین ہی کر دیں, پھر کسی نے کہا جی نہیں اس سے یہ پلیٹ فارم اچھا ہے, اس سے پیسے کافی بن سکتے ہیں, تو اس کا جو یو ایس سیگمنٹ ہے وہ امریکہ ٹیک اوور کر لیتا ہے. تو اس کے لیے بڈنگز وغیرہ شروع ہوئی, بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ تھے, والمارٹ اور جیف بیزوس وغیرہ اور مائکروسافٹ. آخر انہوں نے اوریکل اور والمارٹ کو چینی کمپنیوں نے اس کے رائٹس فار یو ایس دیے. دیکھ لیں وہ بھی پورا نہیں خرید سکے. ٹھیک ہے نا جی, آج جیف بیزوس دنیا کا ریچسٹ پرسن ہے, وہ افریقہ کے بہت سارے ملک خرید سکتا ہے. ہمارا دراصل بیسیکلی ہم کلیئر ہی نہیں ہیں. ہمارا بہت بڑا پرابلم یہ ہے. آتے ہیں امریکی صدارتی انتخابات کی طرف. کل بہت پورا امریکہ ہل گیا ٹرمپ کی سپریم کورٹ نامینیشن سے. ایکسپیکٹڈ تھا یہی ہوگا کہ ایکسٹریم کنزرویٹو خاتون کو ٹرمپ نے کونی بیرٹ کے لیے اناؤنس کیا, اور بیرٹ کی حال ہی میں جو نیچے سے ججمنٹ گرین کارڈ ہولڈرز کے اس پر آئی تھی لوور کورٹ کی ٹو دا فیڈرل کورٹ جج تھی بیرٹ ہے, تو اس پہ اس نے جو اپ ہولڈ کیا تھا کی ججمنٹ فیڈرل کورٹ نے بھی کہ جی یہ جو ان سے ہیں ان سے پبلک چارج نہیں, گرین کارڈ کے لیے امپیڈیمنٹ ہونا چاہیے یوز آف دا پبلک چارج. اس پہ ڈیسینٹنگ نوٹ میں بیرٹ نے لکھا تھا کہ نہیں یہ ان ریزنیبل نہیں ہے. دوسرا بیرٹ کا ایک بہت بڑی ججمنٹ جو کورٹ ہوتی ہے وہ فیلنس کے بندوق رکھنے پہ ہے, آرمز رکھنے پہ ہے. تو اس نے کہا کہ سیکنڈ امینڈمنٹ اس طرح کو اتنا زیادہ اس کو ریسٹرکٹ نہیں کرتی ہے, اور اسٹیٹس ڈز ہیو رائٹس. وہ فیلن جو ڈینجرس ہے یس ان کے لیے تو پابندی لگائی جا سکتی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل ہی اس کو چین کر دیں کہ جی فیلنس عام ہی نہیں رکھ سکتے ہیں. تو معاملہ کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے, اور اب کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہیئرنگز غالباً اس کی اکتوبر 10, 11, 12 کو سینٹ ہیئرنگز ہوں گی, اور اس پہ ووٹ کیا مک مکونل جو سینٹ کا ہیڈ ہے ریپبلکنز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, الیکشن سے پہلے کروائے گا یا الیکشن کے بعد, اس چیز پر بھی بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. میرے خیال میں اس کا کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. ہیئرنگس وڈ بی ویری امپورٹنٹ جو اکتوبر 10, 11, 12 کو ہوں گی. بہرحال اس کا امپیکٹ الیکشنز پر سرٹنلی بہت زیادہ ہوگا. جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ پرسوں چوتھ کہا تھا کہ یہ ایک ایسا قدم ہے جس سے کہ لبرل جمہوری سرمایہ کارانہ نظام اپنی موت خود مر جائے گا, کیونکہ کنزرویٹیوز کا تو ایک فارمولا ہے, ایک موڈ ہے جس میں وہ آپریٹ کرتے ہیں, لاز ہیں, یہ ہوا میں چل رہے تھے. ٹھیک ہے نا جی, یہ مادر پدر آزاد ہوا میں چل رہے تھے. تو اب یہ کولیپس کر گئے ہیں, اب ان کے لیے سسٹین کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ابھی تک جو آ رہی ہیں سروے رپورٹس ان کے مطابق تو ابھی تک سلائٹ نیرو مارجن سے جو بائیڈن ٹرمپ سے لیڈ لیے ہوئے ہے, اور اب اگلے ہفتے سے ڈیبیٹس شروع ہوں گی جو بائیڈن اور ٹرمپ کی پریزیڈنشل ڈیبیٹس کینڈیڈیٹس کی. یہ کوئی شاید 3 راؤنڈ ہوتے ہیں ان ڈیبیٹس کے. تو بہرحال میں اس کے ساتھ آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا, لیکن فی الحال میرے خیال کے مطابق پلہ ریپبلکنز کا بہت بھاری ہے. ابھی منیاپولس جہاں وہ فلوئڈ کا کیس ہوا تھا, ایک بلیک کو پولیس کے ہاتھوں مارنے کا,
وہاں بھی کہا جاتا تھا کہ پولیس کو بالکل فارغ کر دیا جائے. وہ سسٹم کلیپس کر گیا اور الٹیمیٹلی پولیس کو دوبارہ واپس لایا جا رہا ہے. کل اوریگون میں بھی پراؤڈ بوائز ایک میوزک گروپ ہے جنہوں نے کافی پرو ٹرمپ پروسیشن کا پلان پورٹلینڈ میں بنایا. وہ کوئی اتنی ریلی اکٹھی نہیں کر سکے. ان کا خیال تھا کہ ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. دراصل ٹرمپ ریپبلکنز یا کنزرویٹو سپورٹرز جو ان سے ہیں وہ اتنا ہارڈ پریس نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئیں. اور وہ آپ نے دیکھا ادھر میں نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ کے پوسٹرز وغیرہ بھی بہت کم گھروں میں لگے ہوئے ہیں. لائک ایک میں اگلے دن گھر کا دیکھ رہا تھا کہ اس بندے کا 3 دفعہ ٹرمپ 2020 جو میری ٹویٹر آئی ڈی پہ بھی ہے وہ اس کا جو پوسٹ کارڈ تھا وہ جو پلے کارڈ تھا اس کو ریموو کیا گیا. تو اب اس نے الیکٹرک وائر کے اندر اس کو فکس کر دیا ہے تاکہ اب کوئی ریموو ہی نہ کر سکے. میرا خیال ہے کہ کنزرویٹیوز جو ان سے ہیں نارملی ریپبلکنز جو ان سے ہیں وہ بہت ویل ایشورڈ ہیں اپنی برتری میں, اپنے کنٹرول میں اور فیوچر وکٹریز پہ. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے رہی ہے یا نہیں. بہرکیف سپریم کورٹ تو اب سرٹنلی ان کی 6-3 سے ہوگی جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. سپریم کورٹ نے بہت بڑے ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں اسپیشلی ان کیس آف دس گرے ایریاز. یہ جو ڈیموکریسیز ہیں, یہ جو لبرل اور کارپوریٹ سسٹمز ہیں, یہ گرے ایریاز میں آپریٹ کرتے ہیں. پھر آپ کو ریگولیٹرز ان پہ لگانے پڑتے ہیں, چیک اینڈ بیلنسز رکھنے پڑتے ہیں. جو کنزرویٹو سسٹمز ہیں, ٹریڈیشنل ہیں, وہ ٹریڈیشنز پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ ایک لاز کے سیٹ آف رولز پہ چلتے ہیں. جیسے میں آئی لو ٹو آپریٹ ان ایدر بلیک اور وائٹ ایریا جورسڈکشنز. آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو آپریٹ ان اے گرے ایریا ڈومین. گرے ایریا ڈومین ایکچولی غلط ہے, بدماشی ہے. یہ جتنی پلنڈر ہوئی ہے یہ ساری گرے ایریا میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. آج میں ضمناً پاکستان کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں مولانا صاحب کے ایسٹس کیسے نکل رہے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ سرینا میں ایک دوست کے ساتھ 10 سال پہلے بیٹھا تھا تو اعظم سواتی اس دوست کا جاننے والا تھا. اعظم سواتی ہمارے ٹیبل پر آ گیا. وہ ایک JUI کی میٹنگ ہو رہی تھی, مولانا فضل الرحمان پریزائڈ کر رہا تھا. تو اس نے پوچھا, کوئی بات چیت ہوئی. اس نے اعظم سواتی نے کہا میرے دوست کو, اپنے دوست کو, کہ یار میں اس پہ اربوں روپیہ لگا چکا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ پھر سینیٹر بھی تو بنے ہیں نا. تو آپ دیکھیں کہ یہ چلیں اس کا تو آپ نے کہہ دیا نا. اسلم میں نے جو کہا تھا کہ عاصم باجوہ کا, تو میں بھی عاصم باجوہ وکیل مجھے رکھ لے, بڑی آسانی سے پروو کر سکتا ہوں یہ ٹرانزیکشنز. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. جبکہ مولانا فضل الرحمان کے لیے بہت مشکل ہے, جس کا کہ کوئی بزنس نہیں ہے, کوئی دندہ نہیں ہے, ٹوٹل بدماشی, ٹوٹل ایکسٹورشن سے یہ پیسہ اکٹھا کیا گیا ہے. بہرحال آتے ہیں دوسرے ٹاپک پہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا سٹارٹ میں, کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ مجھے کل ایک بڑی قابل احترام ہماری سینئر جرنلسٹ اور رائٹر ہیں ملیحہ سید, انہوں نے کہا کہ آپ ضرور اس کو اٹھائیں. ان کے ساتھ ایک بڑی زیادتی ہوئی کہ جس دن موٹر وے والا واقعہ ہوا اس دن وہ فیس بک لائیو پر تھیں کوئی کسی عورتوں کے ایشوز پہ, اور وہ اسی طرح کی باتیں کر رہی تھیں کہ یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کو ٹیک اپ کیوں نہیں کیا جاتا ہے, اس کو بڑی سیریسلی لیا جائے. تو اسی دوران کسی نے اس کا وہ کلپ لے کے ایک یوٹیوب ویلاگ بنا دیا کہ یہ ہے وہ عورت جس نے جو ریپ میں افیکٹڈ ہے, جس کے ساتھ یہ زیادتی رنگ روڈ پر ہوئی ہے. اینڈ اٹ پکڈ اپ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزینڈز آف ویوز. تو وہ مجھے کہہ رہے, تو اس نے بڑا وہ پریشان ہے, فیملی اس کی بڑی اپسیٹ ہے, اس نے FIA کو بھی اپروچ کیا اور باقی. دیکھیں میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو کہوں کہ آپ کسی بھی جگہ کسی بھی کام میں فائنینشیل انٹرسٹ یا فائنینشیل گولز اگر رکھیں گے, بی
بی پریپیئرڈ فار اے رف رائڈ. ٹھیک ہے نا جی. آج میں اس ویلاگ میں ان ویڈیو فارمیٹس پہ یا آن مائی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آج میں نواز شریف کو گانڈو کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اگر میرے فائنینشیل انٹرسٹ نہیں ہے. سرفراز نواز نے کہا نا جی کہ یہ نواز شریف ان لوگوں سے گانڈ مرواتا تھا. سرفراز نواز زندہ ہے, لندن میں ہے. اس نے عمران خان کو بھی ملوث کیا. اس نے کہا کہ عمران خان نے گیمبلنگ سٹارٹ کی اور شوکت خانم کا جون سا پیسہ ہے یہ ذرا بتائے, حساب دے. کہ وہی میرا امجد ثاقب سے جو قوت کے لیے سوال ہوتا ہے. دیکھیں, جب آپ کے کوئی فائنینشیل طاقت کے یا پاپولیرٹی کے انٹرسٹ نہیں ہے, آپ کو کوئی شخص ڈیمیج نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے نا جی. مجھے کوئی شخص ڈیمیج نہیں کر سکتا. جو مرضی بکتے پھریں, بھونکتے پھریں. I am totally independent to talk about things. اسپینوزا کو بہت زیادہ پیسے کی آفر ہوتی تھی فار دا جابس. ٹھیک ہے نا جی. ٹیچنگ کے جاب کے بہت قابل آدمی تھا. ایسا آدمی جسے آئنسٹائن اپنا استاد کہتا تھا, وہ نہیں ایکسیپٹ کرتا تھا. کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتا تھا؟ اسے پتا تھا ود ان ڈومین آنا پڑے گا. یہ آپ کہہ سکتی ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے. جیسے میں نے کہا, I didn't pick up any newspaper for writing my columns. I do not pick up any TV or any group for airing me, okay, for any interview or the stuff. Not at all. Thanks to this social media systems where I can write also. 1000 blogs میرا اسی social media system میں پڑا ہے. ٹھیک ہے جی. And 200 vlogs پڑے ہیں. And I have no interest of monetization or making any money from it. Okay? I am very close to monetization on YouTube. I have no interest at all. میرے فالوورز آج ٹویٹر پر ملینز میں ہونے تھے. if I would have compromised. I don't need it. I don't need anybody. میں ایک اپنی پرسنل اس چیز کو کر رہا ہوں. اوکے, تو میری اس بیک گراؤنڈ میں لیڈیز سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی آپ جون سا ہے اوائڈ کریں اپنے آپ کو فوٹوگراف یا ویڈیو کے ساتھ اس میں آنا. بالکل اوائڈ کریں. دیکھیں آپ, میں پھر سی سی پی او کی حمایت کرتا ہوں. ہی از اے گریٹ پرسن. اس نے بالکل ٹھیک کہا کہ عورتوں کو یہ نہیں چاہیے رات 12 بجے کے بعد نکلیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں, میں سی سی پی او سے آج اس ویلاگ کے تھرو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے طلال چودھری کا کیس ٹیک اپ کریں. یہ جو ممی ڈیڈی روتے پھرتے ہیں نا کہ ریپ عورت 12 بجے کے بعد محفوظ نہیں. ایک عورت ایم این اے ہو کے محض بیوہ ہونے کی وجہ سے اپنی ہی جماعت کے لیڈروں سے محفوظ نہیں ہے. میری سی سی پی او سے ریکویسٹ ہے کہ اس کیس کی اسپیشل انویسٹیگیشن کی جائے اور پبلک کو بتایا جائے. جناب یہ باتیں کرتے ہیں ریپ کی اور ان چیزوں کی, یہ باتیں کرتے ہیں. وہ لیڈی دے رہی ہے ٹویٹر پہ وہ جواب ہے, میں نے میرا کچھ نہیں, مجھے کیوں ملوث کیا جا رہا ہے, یہ ہے وہ ہے. اور بتاؤ تو صحیح کیا ہوا. اس کتے کی کوئی گاڑی درخت میں لگ گئی, کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ہم نے پردہ ڈالا ان چیزوں پہ. یہی بات سعادت حسن منٹو کرتا تھا. سعادت منٹو کے ساتھ بیچارے کے ساتھ زیادتی یہی کی, اور قدرت اللہ شہاب جیسے بابوؤں نے, حرام زادوں نے زیادتی کی. When you cover these things, ان کو ایکسپوز کریں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. Be not afraid of the things. آپ فیئرس میں نہ رہیں. آپ فیئرس میں تب رہتے ہیں جب آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, جب آپ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. آج کیا حیثیت ہے اس بلوچ کی جو کہتا ہے میں پنجابی قتل کر دوں گا؟ نہ وہ بلوچستان کا رہا, نہ پاکستان کا رہا. کہاں ہے آج یہ لوگ؟ ٹھیک ہے جی. کل ہی آرمینیا اور پرسوں سے آرمینیا اور آذربائیجان کی بڑی شدید جنگ ہے. وہ ماؤنٹینیس ایریا کاراباو کی کیا اس طرح کا نام ہے, اور ترکی نے کہا جی ہم ایسی تیسی ان کی پھیر دیں گے. دیکھیں, آفٹر دی ڈس انٹیگریشن آف رشیا, کیا یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس جن کو بڑی اس بلوچ کی طرح تکلیف اٹھ رہی ہے انڈیپینڈنس کی, ٹھیک ہے نا جی, had they been able to live independently in a peaceful manner? آرمینیا کی شدید زیادتی ہے کہ اس نے خام خواہ آذربائیجان پہ چڑھائی کر دی وداؤٹ اینی رائم اینڈ ریزن, جو کہ آذربائیجان کا علاقہ ہے, صرف ویسٹ اور نیٹو کی سپورٹ سے. یو سی, تو یہ ساری بدماشیاں ہیں
کسی نے، ہاں اقبال جعفری نے اوپنلی کہا ہے کہ جناب یہ میں نے بھی ویسے بہت دفعہ کہا ہے کہ آپ کس طرح کے ڈوگرا خاندان راجے نے یہ خرید لیا تھا. واٹ ڈو یو مین بائی خرید لیا تھا؟ زمینیں بھی خریدی جا سکی ہیں. کون سی اخلاقیات کی ڈیموکریٹس بات کر رہے ہیں؟ یو این او بنائی، یہ بنایا، وہ بنایا، یہ سارے آپ کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں. میں بہت بڑا سپورٹر ہوں ریپبلکنز کا. بیرٹ کی ججمنٹس کل میں پڑھ رہا تھا پرانی، میں ہل کے رہ گیا. وہ ایکسٹریملی کنزرویٹو عورت ہے اینڈ would be a diamond in the USA's judicial system. میں آپ کو USA would revert back to the natural systems. یہ نیچرل سسٹم ہے. یہ باقی سارا پتو کہتا تھا پیسے کمانے کا، بدماشی کا، گنڈا گردی کا. تو میں ملیحہ بہن سے ریکویسٹ کروں گا کچھ نہ کریں. آپ مزید گند کریں گی اگر آپ اس کو ہائی لائٹ کریں گی، چپ ہو جائیں. آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی ڈی پیز اور آپ اپنی ویڈیوز میں اپنی تصویریں نہ لگایا کریں. یہاں میں ایک جانتا ہوں، میں جس گھر میں رہتا ہوں اس کی مالکہ وہ بہت اچھی کیوزین اور شیف ہیں، اور انہوں نے ایک کوکنگ کلاسز کا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے. کلاسز یا ریسیپیز بتاتی ہیں. میں نام ہمیشہ بھول جاتا ہوں، کوئی اپنا دیسی کچن یا کیا. بہرحال انہوں نے بالکل اس میں نہ تصویر لگائی ہوئی ہے اپنی، اور نہ ہی وہ ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں کہ میں کیسے پکا رہی ہوں. ٹھیک ہے نا جی. صرف وہ اپنی آڈیو سے بڑی اچھی ایڈیٹنگ کرتی ہیں اپنی وی لاگس کی. ضرور دیکھیں ان کا وی لاگ. میں کوشش کروں گا ان سے لنک لے کے تو اپنے کامنٹ سیکشن میں ڈال دوں. ٹھیک ہے نا جی. تو ان پہ اپنا تو وہ بہت اچھا کرتی ہیں. یو سی اب ان کو کوئی نہیں تکلیف. وہ حالانکہ یو ایس اے میں رہ رہی ہیں، لیکن میرا سلوٹ ہے ان کو. یہ ہوتی ہے اپنی عزت آپ خود کرواتے ہیں جناب. عزت ایسے نہیں ہوتی ہے کہ پیچھے سے جناب تقریب ہو رہی ہے اور دانیال عزیز آپ کے ایس پہ ٹھونگے مار رہا ہے ہنا بٹ کو، پرویز بٹ کو، اور پھر جب وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دانیال پہ بکواسیات ہوتی ہے تو ہنا کہتی ہے نہیں اٹ واز جسٹ فرینڈلی پش اور فرینڈلی فک کی میں تو کہہ دوں گا. یہ سارے گند ہمارے اپنے ڈالے ہوئے ہیں. بی اسٹریٹ، بی ٹروتھ فل، بی ویلینٹ. ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ نے پوری روحانی زندگی گزارنے کی تو چوائس ایکسرسائز ہی نہیں کی. آپ نے کہا جی نہیں ہم تو مادی ہیں. ہمیں تو طارق جمیل نے کہا یہ عارضی زندگی ہے. عارضی زندگی تو بھئی ہو سکتا ہے جسم کی ہو، یہ روحانی زندگی ہے جو عارضی نہیں ہے. 1 2 پھر آپ نے روح کو فوقیت بھی نہیں دی، اس میں آپ نے مادیت کو فوقیت دے دی. فائن. پھر 3 مادیت کے سرکس کے آپریٹرز گنڈے ہیں سارے. ٹھیک ہے نا جی. آپ ان کا حصہ بن گئے ان گنڈوں کا، بجائے اس کے کہ ٹو اسٹرائک اے گڈ ڈیل ود دیم تھرو سوشل کانٹریکٹس، تھرو بیلنسنگ ایکٹ. وہ بھی آپ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ پھر بکتے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں تو نہیں رو رہا ہوں. ٹھیک ہے. بیکاز آئی ڈونٹ نیڈ اینی فالوورس. میں تو انفلوئنشر بھی نہیں ہوں. مجھے اتنی سخت تکلیف اٹھتی ہے جب یہ ممی ڈیڈی پریس کسی کو لکھتا ہے ہی از اے ویری گڈ انفلوئنشر. آج طلعت کا لکھا ہوا تھا کہ وہ جی پاکستانی پالیٹکس میں بہت اچھا انفلوئنشر. بناؤ کرو پیدا رستو. طلعت نے سب سے پہلے تو وہ گانڈو نواز شریف رستو پیدا کیا ہے نا. پہلے تو اس گانڈو کو سنبھالو جو کچھ دیر بعد ادھر نیو یارک آ جائے گا اور اپنی پیشیاں حرامزادہ بھگتا کرے گا. یہ جو $2 ٹریلین کا فنسن اسکیم نکلا ہے آف ٹرانزیکشنز کا. معاملات بہت سادہ ہیں، بہت اسٹریٹ ہیں. پلیز 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 بی آنیسٹ، بی ٹروتھفل، بی فوکسڈ آن دا کاسمک ڈانس، not on personal wealth, not on this power, fame and wealth which is artificial. Gary Zukav نے کہا تھا in the seat of soul, this is artificial power. The real power میں ایکسرسائز کر رہا ہوں. My dance with these trees behind me. ٹھیک ہے نا. جو ملٹی کلرڈ میں ایک آ جائیں گے، ابھی کچھ پیلے مجھے نظر آ رہے ہیں پتے، ایک جگہ ریڈ دیکھ رہا تھا. جناب دیٹ از دا ریئل پاور
to try to enjoy this power rather than इसको मदर अर्थ को रेप करने का जो मुकाबला हो रहा है उसके पीछे आप दौड़ें. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह ने के बाद.